بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امریکہ اسرائیل کو امداد اتنی کیوں دیتا ہے اور یہ پیسے کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا ہے کہ امریکہ کو اس پر سخت نظر ثانی کرنی چاہیے کہ یہ پیسہ کیسے استعمال ہو رہا ہے۔ تو اسرائیل کو امریکہ سے کیا ملتا ہے اور یہ پیسے کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ اسرائیل کے لیے امریکی امداد۔ سن 2020 میں امریکہ نے اسرائیل کو اوباما دور میں کیے گئے ایک طویل مدتی سالانہ وعدے کے تحت 3.8 ارب ڈالر کی امداد دی۔ یہ امداد تقریباً مکمل طور پر عسکری مقاصد کے لیے تھی۔ سابق صدر براک اوباما نے سن 2016 میں ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے جس کے تحت اسرائیل کو 2017 سے 2028 کے درمیان کل 38 ارب ڈالر کی امداد دی جانی تھی۔ اگر افراط زر کو مد نظر رکھا جائے تو یہ امداد گزشتہ دہائی کے مقابلے میں 6% زیادہ تھی۔ اگر سن 1999 سے لے کر 2028 تک ہر دہائی کے حساب سے دیکھا جائے تو امریکہ کی جانب سے اسرائیل کے لیے امداد میں اضافہ ہی ہوا ہے، اور ان پیسوں میں میزائل ڈیفنس کے فنڈز بھی شامل نہیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ سال امریکہ نے اسرائیل میں تارکین وطن کو بسانے کے لیے 50 لاکھ ڈالر مزید دیے۔ اسرائیل ایک طویل عرصے سے دنیا کے دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے یہودیوں کو اپنا شہری تسلیم کرنے کی پالیسی رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیل نے امریکی امداد کیسے استعمال کی؟ گزشتہ چند برس میں امریکی امداد نے اسرائیل کو دنیا کی سب سے ترقی یافتہ افواج کی فہرست میں لا کھڑا کیا ہے، اور امریکی امداد کے باعث وہ امریکہ سے جدید ترین فوجی ساز و سامان خرید سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اسرائیل نے 50 F-35 لڑاکا طیارے خریدے ہیں جو میزائل حملوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے 27 طیارے اسرائیل کو پہنچا دیے گئے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی لاگت 10 کروڑ ڈالر ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ سال اسرائیل نے 8 KC-46A بوئنگ پیگاسس طیارے بھی خریدے جن کی لاگت اندازاً 2.4 ارب ڈالر تھی۔ یہ طیارے F-35 جیسے لڑاکا طیاروں کو فضا ہی میں ایندھن دوبارہ فراہم کر سکتے ہیں۔ سن 2020 میں اسرائیل کو دیے گئے 3.8 ارب ڈالر میں سے 50 کروڑ ڈالر میزائل ڈیفنس کے لیے دیے گئے، جس میں اسرائیل کے آئرن ڈوم نظام اور دیگر سسٹم شامل ہیں جو اسرائیل پر فائز کیے گئے راکٹس کو فضا میں ہی روک دیتے ہیں۔ سن 2011 سے اب تک امریکہ نے آئرن ڈوم دفاعی نظام کے لیے 1.6 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ عسکری ٹیکنالوجی پر مل کر کام کرتے ہوئے کروڑوں ڈالر خرچ کیے ہیں، جس میں اسرائیل میں غیر قانونی داخلے کے لیے زیر زمین سرنگوں کا سراغ لگانے والی ٹیکنالوجی بھی شامل ہے۔ اسرائیلی حکومت عسکری ساز و سامان اور تربیت میں بے پناہ سرمایہ کاری کرتی ہے۔ یہ مشرق وسطی کی دیگر طاقتوں سے کہیں چھوٹا ملک ہے اور یہ امریکی امداد کو اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دیگر ممالک سے موازنہ۔ دوسری عالمی جنگ سے اب تک اسرائیل امریکی بیرونی امداد کا سب سے بڑا وصول کنندہ ہے۔ USAID کے مطابق سن 2019 میں اسرائیل افغانستان کے بعد سب سے زیادہ امریکی امداد حاصل کرنے والا ملک تھا۔ اس کے بعد اردن، مصر اور عراق کا نمبر آتا ہے، اور اس رقم میں اسرائیل کو میزائل ڈیفنس کے لیے دیے گئے 50 کروڑ ڈالر شامل نہیں ہیں۔ افغانستان کو دیا گیا بہت سا پیسہ ملک میں استحکام لانے کی امریکی فوج کی کوششوں پر استعمال ہوا ہے، جو سن 2001 میں امریکہ کے حملوں کے بعد سے جنگ کا شکار ہے۔ مگر اب اس سال ستمبر میں امریکی فوجی افغانستان چھوڑنے والے ہیں۔ اسی لیے سن 2021 کے لیے صرف 37 کروڑ ڈالر رقم طلب کی گئی ہے۔ مشرق وسطی میں اسرائیل کو ہی سب سے زیادہ امریکی امداد ملتی ہے۔ مصر اور اردن بھی سب سے زیادہ امریکی امداد حاصل کرنے والوں میں سے ہیں۔ دونوں ہی ممالک اسرائیل سے ایک مرتبہ جنگ لڑنے کے بعد اب امن معاہدے کر چکے ہیں۔ دونوں ہی ممالک کو سن 2019 میں امریکی امداد کی مد میں 1.5 ارب ڈالر ملے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر جو بائیڈن نے فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے کے لیے 23 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی کچھ فنڈنگ بحال کر دی ہے۔ یہ فنڈنگ سن 2018 میں ٹرمپ انتظامیہ نے روک دی تھی۔ امریکی اسرائیل کو اتنی امداد کیوں دیتا ہے؟ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کے لیے عسکری امداد کی کئی وجوہات ہیں، جس میں سن 1948 میں یہودی ریاست کے قیام کے لیے
امریکی حمایت کے وقت تک کے وعدے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ اسرائیل کو مشرق وسطیٰ میں ایک اہم اتحادی کے طور پر دیکھتا ہے اور اس کے نزدیک دونوں ممالک کے مشترکہ مقاصد اور جمہوری روایات کے لیے مشترکہ عزائم ہیں۔ امریکی کانگریشنل ریسرچ سروس کے مطابق امریکی خارجہ امداد ان روابط کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہے۔ امریکی حکام اور کئی قانون سازوں نے اسرائیل کو طویل عرصے سے خطے میں ایک اہم شراکت دار تصور کر رکھا ہے۔ امریکی حکومت کے ادارہ برائے خارجہ امداد کے مطابق امریکی امداد یہ یقینی بناتی ہے کہ اسرائیل دیگر ممکنہ علاقائی خطروں پر اپنی عسکری برتری برقرار رکھے۔ اس کے مطابق امریکی امداد کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل اتنا محفوظ ہو کہ وہ تاریخی اقدامات اٹھا سکے جو فلسطینیوں کے ساتھ امن معاہدے اور جامع علاقائی امن کے لیے ضروری ہے۔ کئی دہائیوں سے ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں ہی جماعتوں کی خارجہ پالیسی کا اہم جزو رہا ہے کہ اسرائیل خود کو خطے میں بیرونی خطرات سے بچا سکے۔ سن 2020 میں ڈیموکریٹ جماعت کے الیکشن پلیٹ فارم نے اسرائیل کے لیے آہنی امداد کا وعدہ کیا، مگر پارٹی میں بائیں بازو کے نظریات رکھنے والے کچھ لوگ اب اسرائیل کے لیے امداد کی امریکی عہد پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ برنی سینڈرز اور دیگر ڈیموکریٹس نے اسرائیل کو 73 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کے گائیڈڈ ہتھیاروں کی طے شدہ فروخت روکنے کے لیے کوشش کی ہے۔